آگے بڑھتے ہیں جناب اور ایک نہایت ہی اہم معاملے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مودی سرکار کے ہم نے دیکھا ہے کہ جی ہر چیز پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کو مسئلے مسائل آتے ہیں. وہ مجبور ہیں اپنی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے اور اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے, جو کہ ہم نے دیکھا ہے برقرار ہے. کھیل میں بھی, کھیل کو بھی نہیں بخشتے جناب, اور کھیل میں بھی اب انہوں نے سیاست کو لانا اپنی روایت بنا لی ہے. اب سے نہیں, کب سے ہو رہا ہے. پہلے جو بھارت کی پریمیئر لیگ تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر پاکستانی پلیئرز بھی جاتے تھے, لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ سلسلہ موقوف ہو گیا اور وہاں پر پاکستانی کھلاڑی, جو کہ آپ یہ دیکھیں کہ سہیل تنویر جیسے پلیئرز تھے جنہوں نے بہت شاندار وہاں پر پرفارم کیا تھا. اس کے علاوہ دیگر پلیئرز تھے, کیونکہ بھارتی عوام جو ہیں وہ پاکستانی کھلاڑیوں کو, پاکستانی سپر سٹارز کے لیے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں اور ان کو کھیلتے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن بھارت نے وہاں پر سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے میچز کے حوالے سے ہوا کہ جناب ورلڈ کپ کے میچز یہاں نہیں ہوں گے, یہ مسئلے مسائل ہیں, یہ ہیں. اس کے بعد اب یہ سلسلہ آ گیا ہے جناب کشمیر پریمیئر لیگ تک, کہ اس کے اندر کھلاڑیوں کو دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر کشمیر پریمیئر لیگ کا حصہ بنے تو پھر اس کے بعد بھارت میں آپ کے آمد کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. ساتھ میں آپ انڈین کرکٹ سے بھی آؤٹ ہو جائیں گے, جس پر جنوبی افریقہ سابق اوپنر ہرشل وہ بالکل برس پڑے, نے کہا کہ بھارتی بورڈ کا کھیل میں سیاسی ایجنڈا لانا غیر ضروری ہے. بورڈ نے دھمکی دی کہ آئندہ بھارت داخل نہیں ہونے دیں گے, اور بھارتی دھمکیوں کے بعد انگلش جو کرکٹر ہم نے دیکھا ہے مونٹی اور اویس شاپ, ساتھ میں میٹ پرائر اور ساتھ میں اور بہت سارے جو اہم یہاں پہ جو پلیئرز ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھئی انہوں خود کو دستبردار کر دیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور ساتھ میں وفاقی وزراء کی جانب سے اس حوالے سے سخت رد عمل آیا ہے. فواد چودھری نے کہا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب مودی حکومت نے کرکٹ کو اپنی مذموم سیاست کی بھین چڑھایا ہو. تو جناب اس موقع پر شہریار آفریدی صاحب نے آئی سی سی سے ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیا کہا انہوں نے, آپ ذرا دیکھیے. آئی سی سی, انگلینڈ کرکٹ بورڈ, باقی جتنے کرکٹنگ نیشنز ہیں ان کے پلیئرز کو نہ صرف پریشرائز کر رہے ہیں, پینلائز کریں گے. ان سب کو کے پی ایل سے متنفر کرنا سمجھ سے بالاتر ہے. کرکٹنگ نیشنز کے کی پرفارمرز جب آزاد کشمیر آئیں گے اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ اس سائیڈ آف لائن آف کنٹرول زندگی کیا ہے, میں اپیل کروں گا نیشنل کرکٹ کاؤنسل سے کہ خدا کے لیے دنیا میں سپورٹس کو پروموٹ کیا جائے, نہ کہ ڈسکریج کیا جائے. تو جناب اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے اور بھارت کی جانب سے کھیل کے دروازے بند کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ بی سی سی آئی, جو کہ اصولاً ایک آٹونومس اس کو باڈی ہونا چاہیے تھا جو کھیلوں کے حوالے سے فیصلہ کرے, لیکن بگ 3 کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 3 بڑے بورڈ جو ہیں وہ باقی تمام بورڈز کا ریونیو بھی کھاتے تھے, ان کی قسمتوں کے فیصلے بھی کرتے تھے, سیریز میں بھی ان کو زیادہ فوائد پہنچائے جاتے تھے. اور اب یہ معاملات جو ہیں وہ بھارت کی انتہا پسند سوچ کی بھی عکاسی کر رہے ہیں. بالکل جی, اسی والے سے بات کریں گے. عارف ملک جو کہ صدر کشمیر پریمیئر لیگ ہے ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کو شامل گفتگو کریں گے. عارف صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ کہے گا کہ کشمیر لیگ پر بھی بھارت اپنی گھٹیا سیاست جو ہے اسے باز نہیں آیا, کیا مسئلہ ہے ان کو؟ یہ تو جس دن سے ہم نے ڈرافٹ ایونٹ کیا تھا, آپ نے جیسے دیکھا کہ ورلڈ وائڈ ہم نے ڈرافٹ ایونٹ براڈ کاسٹ کیا, لوگوں نے دیکھا, تب سے ہی پروگرام شروع ہو گئے تھے. اور اس دن تو میں حیران ہوں کہ جس دن آئی گیس 5 جولائی کو ہمارا ڈرافٹ ایونٹ تھا, تو تقریباً 1 گھنٹے کا پروگرام کیا ایک بھارتی ٹیلی ویژن نے اس حوالے سے. تو خیر, لیکن ابھی اس وقت چیزیں ذرا کھل کے سامنے آ گئی ہیں, بیکاز جو فورن پلیئرز ہیں ان کو روکا جا رہا ہے, کامنٹیٹرز کو روکا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہمارا کرو آ رہا ہے, جو انٹرنیشنل پروڈکشن کرو آ رہا ہے, اس کو روکا جا رہا ہے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے, ہمیں تو اس بات پہ ہنسی آ رہی ہے. اچھا, لیکن ایک بڑی عجیب سی چیز ہے, کیونکہ اگر ہم مہذب دنیا کی بات کریں تو وہاں پر جہاں باقی چیزیں چلتی ہیں تو وہاں پر انفلوئنس اور پیسہ چلتا ہے. بھارتی بورڈ کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, اور جس طریقے سے پیسے وارے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیسوں کس طریقے سے حاصل کیے جاتے ہیں, کتنے اسکینڈلز وہاں پر سامنے آتے ہیں. تو یہ کوئی اچھوتی بات نہیں ہے. اب اس صورتحال کو جس طرح سے پابندیاں لگا رہا ہے اور جس طرح سے پلیئر بھی کچھ بیک آف کر گئے ہیں, کس طرح سے ٹیکل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے, ٹیکل تو ہم ماشاء اللہ سے ابھی تک جو اکثر ہم یہی بات کر رہے ہیں پچھلے 3-4 دنوں سے کہ مورال از ویری ہائی, اور پلیئرز اس وقت اسمبل ہونا شروع ہو گئے ہیں مظفر آباد میں. اگر انٹرنیشنل پلیئرز کی بات کریں تو انٹرنیشنل پلیئرز کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں. آپ نے مونٹی پیلسر کا اگر ریسنٹلی ابھی ایک ویڈیو بیان آیا ہے, وہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہی واز انٹرسٹڈ کہ جی اگر میرا بھارت میں جانا بند ہو جائے گا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے, تو اس لیے میں بیک آؤٹ کر رہا ہوں. مطلب بڑی کلیئر قسم کی بات ہے کہ جو انگلش کرکٹ بورڈ ہے اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, پھر اس بعد ساؤتھ افریقن کرکٹ بورڈ کو تھریٹ کیا گیا,
वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट किया गया, तो ये बड़ी हैरान कुन बातें हैं। लेकिन अभी भी हमारी जो फ्रेंचाइजेज हैं, जो पूरे लीग का जो स्ट्रक्चर है, मोराल सबका बहुत हाई है, प्लेयर्स असेंबल हो रहे हैं। 2 प्लेयर्स जैसे कि आपने पहले कहा कि दिलशान और उसके अलावा जो है ना ये 2 प्लेयर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। गिब्स भी आ रहे हैं, गिब्स तो आज फ्लाई भी कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से, और हैरान कुन बात बड़ी है। अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो बड़े बाकी प्लेयर्स ने सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए दुनिया क्रिकेट में, पूरी दुनिया पे क्या इमेज आ रहा है भारत का? एक जाने भारत कश्मीरियों के हक खुद इरादियत को तस्लीम नहीं कर रहा, अब उसको कश्मीर प्रीमियर लीग उससे भी मसला हो गया, तो लोग अब इससे क्या इमेज ले रहे हैं? देखें, इमेज तो जो बैकफायर हुआ है ना कल भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक लेटर लिखा आईसीसी को कि कश्मीर प्रीमियर लीग को जो है ना इस किस्म के जो इवेंट्स हैं उसको कैंसिल होना चाहिए, और ख़ास तौर पे कश्मीर प्रीमियर लीग के कि जी इट्स अ डिस्प्यूटेड लैंड टेरिटरी। अगर डिस्प्यूटेड लैंड टेरिटरी है तो क्या क्रिकेट खेलना बंद कर दें, स्पोर्ट्स को बंद कर दें वहाँ से? तो उसका एक बड़ा एक अच्छा खासा वहाँ से एक लेटर जो वापस आया आईसीसी से, वो ये आया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना मामला है, उन्होंने खुद इसको जो एनओसी है उसकी मंजूरी दी है। सो इससे जो है ना बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ी बात नहीं हो सकती कि जो पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है बीसीसीआई का, कि जो ख़ास तौर पे आईसीसी ने जो लेटर लिखा है वापस, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक जो है ना चीज़ें सामने आ गई हैं और पूरी दुनिया इस वक्त मजाक उड़ा रही है बीसीसीआई का। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आरिफ मलिक साहब हमारे साथ।